الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، جو پارہ ہم نے سماعت فرمایا اس کی پہلی آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک خواہش اور قیامت کے دن ایک تمنا کے بارے میں اس آیت میں ذکر کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ کچھ مومنین، کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے. کافر اپنے ساتھ کچھ مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ آج جب تم ہمارے ساتھ جہنم میں ہو تو تمہارا توحید پر قائم رہنا، لا الہ الا اللہ کا دنیا میں اقرار کرنا کس کام کا، جبکہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو، آگ میں جل رہے ہو. تو مومن اور مسلمان کہیں گے گرچہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، توحید پر عمل کیا ہے، لیکن کچھ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، کچھ کبیرہ گناہوں کا ہم نے ارتکاب کر لیا تھا. اس کی سزا پانے کے لیے آج ہم جہنم میں آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ان کی گفتگو سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فیغضب، اللہ غضبناک ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ جہنم سے نکالو جس کے دل میں بھی ایک ذرے کے برابر ایمان ہے. اللہ اس گفتگو کو سننے کے بعد غصے میں آ کر حکم دے گے کہ جس کے دل میں بھی ذرے کے برابر ایمان پایا جاتا ہے اس کو جہنم کی آگ سے نکالنا، جہنم کی آگ سے ان کو نکالا جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو آب حیات میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ یہ جل کر کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے، کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے. آب حیات میں ان کو ڈالا جائے گا، یہ اگیں گے، یہ صاف ہوں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا کہ جب چاند گہنا جاتا ہے، چاند کے گہنانے کے بعد چاند جس طرح صاف ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے آب حیات میں ڈالے جانے کے بعد یہ مومن، یہ مسلمان صاف ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم سے جیسے جیسے یہ نکالے جائیں گے تو کافر اور مشرک دیکھ کر تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم بھی مسلمان ہو جائیں، کاش ہم بھی دنیا میں ایمان والے ہوتے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو جہنم سے نکال رہا ہے، جنت میں جگہ دے رہا ہے، ہم بھی ایسے ہی نکالے جاتے اور ہم بھی ایسے ہی جنت میں داخل کیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا. نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، ربما یود
مسلمان ہوتے، ایمان والے ہوتے تو ہمیشہ جہنم میں جلنے والے نہ بنتے، بلکہ جس طرح مومنوں کو نکالا گیا ہے ہمیں بھی نکالا جاتا اور جنت میں داخل کیا جاتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ایک اور حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جو کافر جل رہے ہوں گے کفر کی وجہ سے، شرک سی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا اگر آج تم دنیا کے مالک ہوتے، دنیا کی ملکیت تمہارے پاس ہوتی، تو کیا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم دنیا کو بطور فدیہ کے خرچ کر دو گے، دے دو گے؟ تو کافر کہیں گے کہ کاش آج ہم دنیا کے مالک ہوتے، دنیا ہمارے قبضے میں ہوتی، ملکیت میں ہوتی، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ساری دنیا اگر خرچ کرنا پڑتا تو ساری دنیا خرچ کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے، جہنم سے چھٹکارا دلا لیتے اپنے نفس کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے ایک معمولی مطالبہ کیا تھا، معمولی چیز تم سے طلب کی تھی کہ تم دنیا میں توحید پر عمل کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک سے بچنے کا میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا دنیا میں، آج دنیا خرچ کرنے کی بات کرتے ہو، جہنم سے بچنے کے لیے دنیا فدیہ دینے کی بات کرتے ہو۔ میں نے ایک معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ دنیا میں توحید پر قائم رہنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، میرے ساتھ شرک کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جہنم کی آگ میں تم جل رہے ہو۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کا تذکرہ کیا، جو آیتیں، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، انہی آیتوں میں سے، انہی نشانیوں میں سے، انہی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کا تذکرہ کیا کہ رب نے آسمان میں ستارے بنائے، اور یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے اس کی حکمتوں کو بیان کیا کہ ستارے کیوں بنائے گئے ہیں، کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ نے ستاروں کے پیدا کرنے کے مقصد کو قرآن مجید کی آیتوں سے مستمد کرتے ہوئے کہا کہ رب نے ستاروں کو تین وجوہات کی بنا پر بنایا، تین مقاصد کے لیے۔ تین مقاصد کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا، ستاروں کو پیدا کیا؟ سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے ستاروں کو بنایا۔ جب رات کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے، انسان رات کے اندھیرے میں تنہا ہوتا ہے یا اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو آسمان میں ستاروں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آسمان کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے ستاروں کو بنایا، ستاروں کو پیدا کیا۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ستاروں کے بنائے جانے کے مقصد کو واضح کیا، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو ستارے بنائے جن میں انسان راستوں کا تعین کر لیتا ہے اور روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی میں راستے پتہ کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جب تاریکی چھا جاتی ہے تو تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کدھر جانا ہے، راستے کیسے پہچاننے ہیں، بسا اوقات انسان کو مشکل درپیش ہوتی ہے، تو رات کے اندھیرے میں انسان ستاروں کے دیکھ کر اپنے سمت کا تعین کر لیتا ہے، راستے پہچان لیتا ہے کہ اگر میں اس راستے پر چلتے جاؤں گا اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، آسمان میں ستاروں کی تخلیق کا۔ تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آسمان میں ستاروں کی تخلیق کا کہ رجوما للشیاطین، اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اپنا حکم بیان کرنا ہوتا ہے تو فرشتوں کو دعوت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین
امین علیہ السلام کو اپنا فرمان اپنا حکم سناتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جب بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، فرشتوں کو سنایا جاتا ہے، تو شیطان اللہ کے فیصلے کو سننے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان داغ میں ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کو سننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ مخلوق ستارے شیطان کی رجم کو مارنے کا، مار کر بھگانے کا کام کرتے ہیں، آسمان سے بھگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا، ستاروں کو پیدا کیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا 3 مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے۔ اگر کوئی آدمی 4تھا مقصد تلاش کرتا ہے تو گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، غلط بات منسوخ کرتا ہے بلا علم کے، وہ قرآن میں اور حدیث میں اپنی بات داخل کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں، قتادہ رحمہ اللہ کے اس قول کو اپنے سامنے رکھیں، اس کے بعد آپ تلاش کریں بہت سارے مسلمانوں کو کہ بہت سارے مسلمان فال کے نام پر، مستقبل جاننے کے نام پر ستاروں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات اخبارات میں کالم چھپتا ہے، کالم کا نام ہوتا ہے ستاروں کے کھیل، کہ اگر فلاں انسان اس کا نام فلاں حرف سے آغاز ہوتا ہے تو اس کے ستارے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور اگر اس کا نام یہ ہے تو ستارے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ناموں کو لے کر ستاروں سے جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسے انسانوں کے تعلق سے، ایسے لوگوں کے تعلق سے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ صلاۃ الصبح علی اثر ذبح كانت من اللیل، کہ حدیبیہ کے مقام پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، رات میں بارش ہو چکی تھی، بارش نازل ہوئی تھی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ فارغ ہوئے تو صحابہ سے ایک سوال کیا تھا، اتدرون ماذا قال ربکم، تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے ابھی کیا کہا؟ بارش نازل ہوئی ہے، بارش اتری ہے، بارش نازل ہونے کے بعد تمہارے رب نے کیا کہا، تم جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا ادب ملاحظہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کو علم نہیں تھا جب تک باحیات تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ سے کوئی بات، کوئی مسئلہ پوچھا جاتا جن کے بارے میں علم نہ ہوتا، صحابہ جواب دیتے اللہ اعلم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش اترنے کے بعد، بارش نازل ہونے کے بعد میرے بندے 2 حصوں میں بٹ گئے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک مومنوں کا گروہ اور دوسرا کافروں کا گروہ۔ مومن وہ ہے جو بارش نازل ہونے کے بعد کہتا ہے کہ بارش اللہ کے فضل کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، اور ستاروں کی طرف بارش کو منسوخ نہیں کرتے، یہ مومنوں کا گروہ ہے۔ اور کافروں کا گروہ وہ ہے بارش نازل ہونے کے بعد، بارش اترنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ بارش کو ستاروں سے منسوخ کرنا، کہنا کہ فلاں ستارے کا کرشمہ ہے، اس کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کا انکار کرنے والے، ستاروں پر ایمان رکھنے والے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غور کریں، آپ سوچیں اور غور کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ عظیم حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فسألہ لم تقبل له صلاة 40 لیلہ،
کتنا بدترین جرم ہے. آپ تصور کریں کوئی نجومیوں سے سوال کرتا ہے, ستاروں کے کھیل کے بارے میں تلاش میں رہتا ہے, کاہنوں کے پاس آتا ہے, اپنا مستقبل جاننے کی کوشش کرتا ہے, کتنا بدترین جرم ہے. نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کریں, من اتا کاہنا, جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے. کاہن مستقبل کی چیزوں کی خبر دینے والا ہے, مستقبل کے چیزوں کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کرنے والا کاہنوں کے پاس آتا ہے. اور امراف یا فال نکالنے والے کے پاس آتا ہے. فسألہ, صرف اس سے سوال کرتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, اس سے سوال کرتا ہے, میرا مستقبل کیسے ہوگا, میری تجارت کیسے ہوگی, دنیا میں میں کتنے دن جیوں گا, میری شادی کہاں ہوگی, ان کے بارے میں سوال کرتا ہے, جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا جرم ہے, لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ, صرف سوال کرنے کی وجہ سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوئی. سوال کر لیا, پوچھ لیا, معلوم کرنے کی غرض سے اس کے پاس گیا, لم تقبل لہ صلاۃ, اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. کتنے دن, 40 لیلہ, 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. اور اگر جا کر سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے, اس کے بعد کسی نجومی, کسی کاہن کی تصدیق کرتا ہے, سچا جانتا ہے, تو اس کا کتنا بڑا بدترین جرم ہے. نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا جرم کیا ہے, گناہ کیا ہے, سزا کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فسألہ فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کاہن کے پاس آتا ہے, عراف کے پاس آتا ہے, سوال کرتا ہے, اس کے بعد اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تم نے جو کہا سچ کہا, کسی کاہن کی, نجومی کی تصدیق کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر, ایسا آدمی نبی کی نبوت کا منکر, کفر کرنے والا ہے. فقد کفر, اس نے کفر کیا. کس کا کفر کیا؟ بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس شریعت کا کفر کیا, اس شریعت کا انکار کیا جس شریعت کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. میرے دوستو, یہ 2 حدیثیں ہیں. ایک آدمی سوال کرتا ہے, صرف پوچھتا ہے, چاہے تصدیق کرے تصدیق نہ کرے. اگر تصدیق نہیں کیا, صرف سوال کر لیا, تو ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر سوال کر لیا, سوال کرنے کے بعد سچا جانتا ہے, تصدیق کرتا ہے, تو ایسے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا منکر ہے. گویا کہ اس نے شریعت کے ساتھ کفر کیا. اتنا بڑا بدترین جرم. اور یہ جاہلیت کے کام ہے جو بعض مسلمان ہو کر انجام دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اربع من الجاہلیہ, 4 چیزیں جاہلیت کی میری امت میں بھی پائی جائیں گی. کیا 4 چیزیں جاہلیت میں جو کام کیے جاتے تھے, اس امت میں بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا الفخر بالاعصاب, الفخر بالاعصاب, حسب میں فخر کرنا, تکبر کرنا, اترانا کہ میرا فلاں خاندان, میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے آبا اور اجداد ایسے تھے, ایسے تھے. فخر کرتا ہے اپنے حسب پر. یہ سب سے پہلی چیز. والطعن بالانساب, کسی کے نسب میں طعن کرنا کہ تو حرامی ہے, تو تیرے باپ کی اولاد نہیں. اس قسم کی چیزیں اپنی زبان سے ادا کرنا, کسی کے نسب میں طعن کرنا. والنیاحہ, اور کسی کے انتقال ہونے پر, مصیبت نازل ہونے پر زور زور سے آواز کے ساتھ رونا, چلانا, گریبان چاک کرنا. اور چوتھی چیز الاستسقاء بالانواع, ستاروں میں تحریر کی امید رکھنا کہ ستاروں کی وجہ سے دنیا میں کوئی کام ہو سکتا ہے. اس قسم کا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے, یہ اسلام کا, شریعت کا عقیدہ نہیں, بلکہ یہ وہ چیز ہے جو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس امت میں بھی یہ چیز
نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے دوستو، اگر جنت سے آیا ہوا حجر اسود نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے تو دوسری چیزیں نفع اور نقصان کی کیا مالک ہو سکتی؟ اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور عقیدے کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو صحیح اتجاہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ موت دے تو توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔